السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، صدق اللہ العلی العظیم۔ آج جیسا کہ میں نے پوسٹ کیا تھا، خاص اس گھڑی جس وقت حضور محدث اعظم ہند کا وصال ہوا تھا 16 رجب کو، اور اپنے اور آپ سب کے حق میں دعا بھی کی، کیونکہ وہ گھڑی دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ جب ایک حبیب اپنے محبوب سے ملا ہو، وصال فرمایا ہو، اور پھر میں نے کہا تھا کہ کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ تعالی رات کو بھی لائیو گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سبھی کو یہ بتانا چاہوں گا، اور تقریباً لوگوں کو معلوم بھی ہے، کہ ہمارے پھوپھا مفتی برطانیہ حضرت مفتی مولانا شمس الضحیٰ صاحب 15 رجب کو وصال کر گئے۔ کچھ مدت سے وہ بستر علالت پر تھے، اور اس کے بعد 15 رجب کی شب کو اس فانی دنیا سے آپ نے کوچ فرمایا۔ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ آپ نے دھاوا غازی پور سے لے کر ہندوستان کے مختلف علاقوں اور پھر برطانیہ میں جا کر بیشتر حصہ آپ نے درس و تدریس اور دین و سنیت کی خدمت میں صرف فرمایا۔ رب قدیر آپ کو آپ کی تمام خدمات کی جزا عطا فرمائے، خیر الجزا عطا فرمائے، اور رب تعالی ہماری پھوپھی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے پھوپھیزاد بھائیوں کو، اقارب کو، سب کو صبر و ہمت عطا فرمائے۔ اور پھر 16 رجب حضور محدث اعظم کے وصال کی تاریخ ہے، 62واں عرس ہے یہ۔ تو اس موقع پر ہم کچھ باتیں کرنا چاہیں گے آپ سے، اپنی اور سب کی اصلاح کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور رسول کی بات مان لی، اللہ اور رسول کے حکم پر جس نے عمل کیا، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ کامیابی فتح کی خواہش سب کو رہتی ہے، اس کی تلاش اور جستجو میں سب لگے رہتے ہیں، کوئی بھی ناکام نہیں رہنا چاہتا، ہر شخص کامیاب ہی رہنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کامیابی کا جو ذریعہ ہم سب اختیار کرتے ہیں، جن وسائل کا اختیار کرتے ہیں اپنے کو کامیاب بنانے کے لیے یا کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ساری کامیابیاں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اس نے جو کامیابی کے راستے بتائے ہیں، ہمیں ان راستوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اپنی پوری زندگی حضور محدث اعظم ہند نے وہ کامیابی ہی کی راہ پہ چلے، کامیابی ہی ان کی منزل تھی، اور اس منزل کو انہوں نے پا لیا۔ اور پورے اس دنیاوی زندگی کے سفر کے دوران جو کچھ انہوں نے پایا،
کہ کامیابی کس چیز سے ہمیں مل سکتی ہے، تو انہوں نے اس کو عرض بھی کر دیا، بتا بھی دیا کہ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا۔ تو شریعت کا راستہ اور یہی اطاعت الہی اور اطاعت رسول، جس کا حکم قرآن کریم میں مختلف جگہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، یہ شریعت کا راستہ وہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کا حکم مانیں اور اللہ کے رسول کی بات کو مانیں۔ پھر یہی راستہ ہمیں کامیابی کی منزل تک لے جائے گا۔ فوزاً عظیما، عظیم کامیابی جسے رب تعالیٰ عظیم فرما دے، اس عظمت کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ بس ہمارے لیے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، مولا کامیابی ہم سب چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کریں کہ کون ایسا بندہ ہے جو ناکام ہونا چاہتا ہے؟ سب کامیابی چاہتے ہیں، مگر مولا یہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے بتا دیا کہ ہمیں کامیابی کس طرح ملے گی۔ تو یاد رکھنا اپنی زندگی کے ہر حصے میں کیسے بھی معاملات پیش آ جاویں، اطاعت الہی سے دور مت رہنا۔ رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اسے دیکھنا، اس کے سوا کچھ نہ دیکھنا، صرف شریعت پر عمل کرنا۔ آج دوستو 1400 سال سے جو ہمارا دین چلا آ رہا ہے، حضور محدث اعظم ہند جن کا جشن آج پورے ہندوستان میں منایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، جس دین کی انہوں نے تبلیغ فرمائی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کیا فرمایا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم 1400 سال پرانی لکیر کے فقیر ہیں۔ کہ حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں، جبکہ اس کو لوگ یہ کہتے ہیں کسی چیز لکیر کا فقیر ہونا یعنی وہ عجیب آدمی ہے، ایک چیز پر رکا ہوا ہے، اس سے باہر نکلنا چاہیے، بڑا دقیانوسی خیالات کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں 1400 سال سے ہم جس لکیر کے فقیر ہیں، ہم اس پر ہمیں ناز ہے، فخر ہے۔ آج آپ کے شریعت کے قانون کو اور اسلام کے نظام کو، اسلام کے اصولوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ابھی بھی جن حالات سے اس وقت ہم سب گزر رہے ہیں، بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے اس مقدمہ حجاب میں ہماری اسلامی بیٹیوں کو، امت مسلمہ کو فتح عطا فرمائے۔ لیکن دوستو کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم نے خود کچھ باتیں تو اپنائی ہیں، کچھ پر عمل کیا ہے، کچھ پر نہیں کیا۔ وہ 1400 سال پرانا دین، وہ نظام، وہ شریعت، وہ قانون 1400 سال پہلے جس طرح سے وہ لوگ اس پر عمل پیرا تھے، مضبوطی سے اسے پکڑے ہوئے تھے، اگر اسی طرح سے ہم اپنے بزرگوں سے سیکھ کر، اگر ہم غوث اعظم کی تعلیم پر عمل کر کے، ہم سرکار غریب نواز کے احکام پر عمل کر کے، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ارشادات کو صرف ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالیں نہ، اس پر عمل کریں، ہم امام اہل سنت امام احمد رضا کی باتوں پر عمل کریں، ہم شبیہ غوث اعظم کے مواعظ حسنہ کو ہم سنیں، اور اس کے بعد ہم یہ عزم کریں کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، حضور محدث اعظم نے جو کچھ سکھایا ہے اسے ہم اپنائیں، سیکھ کے اس پہ عمل کر کے ہم آگے بڑھیں، ہم ایک پکے مسلمان ہوں، مضبوط مسلمان ہوں، مسلمان جیسا ہونا چاہیے ویسے مسلمان ہم ہوں، تو کبھی کسی دنیاوی عدالت میں آپ کے معاملات نہیں جائیں گے۔ اسی لیے حضور محدث اعظم ہند عرس کے موقع کا مطلب صرف ہم ان کے واقعات، ان کی سیرت، ان کی کرامات کو سنیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی باتوں کو، ان کی فضیلتوں کو سن کے نعرے لگانے لگیں، اس سے انہیں وہ خوشی نہ ہوگی
کہ اگر ہم ان کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دیں، ان کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، جتنا خوشی اس چیز سے انہیں ہوگی۔ کیا فرماتے ہیں محدث اعظم کہ مسلمان کی صورت کو مسلمان بنانا ہے اور مسلمان کی سیرت کو بھی مسلمان بنانا ہے۔ ہم لوگ مسلمان بنے ہوئے ہیں، ہم میں سے بہتوں کی تو صورت بھی مسلمان نہیں ہے تو اس میں بھی بہتوں کی سیرت مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں یہ مسلمان ہے، ایسی صورت ہونی چاہیے، بتانا نہیں پڑے۔ جو کہتے ہیں نا کہ وہ لباس نہ ہو، ہم کو دیکھ کر پہچان جاوے لوگ کہ یہ مسلمان ہمارے چہرے سے، ہمارے لباس سے، ہمارے چلنے پھرنے سے، ہمارے اداؤں سے مسلمانوں کی صورت اور سیرت دونوں مسلمان ہونی چاہیے۔ یہ حضور محدث اعظم ہند نے 70-80 سال پہلے فرمایا، اور وہ اس مشن پہ نکلے لوگوں کو سنوارنے کے لیے۔ جہاں ایک طرف مسلمانوں کے دین عقیدے کی حفاظت فرمائی، وہیں دوسری طرف ایک مرشد کی حیثیت سے تربیت دے کر مسلمانوں کی صورت کو بھی مسلمان بنایا، سیرت کو بھی مسلمان بنایا۔ اور آج انہی کے ہم انویائی، ہم انہی کے ماننے والے، ہم انہی کے فالوورز سب کچھ کریں مگر ان کی باتوں پر عمل نہ کریں، کیا فائدہ ہوگا دوستو؟ تو ہمیں، آپ کو، سب کو یہ عزم کرنا ہوگا، اگر ہمیں آنے والی اپنی امت کو، اپنی نسلوں کو، آنے والی جنریشن کو بچانا ہے دوستو۔ بہت خطرناک دور سے پوری دنیا کے لوگ گزر رہے ہیں، آتنک ہی آتنک کا ماحول ہے۔ بھارت سے کچھ ہی دوری پر جنگ کے بادل منڈرا رہے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے، ادھر یوکرین بھی، ادھر روس بھی، لیکن دوستو ان میں سے کوئی کامیاب نہیں ہے۔ جتنی بھی دولت ہو جائے، طاقت ہو جائے، منصب مل جاوے، پد مل جاوے، اس سے کامیابی نہیں ہوتی دوستو۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ایمان ہو، تب تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں الا الذین آمنوا، اور پھر مومن ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، مسلمان جیسی صورت بھی ہو، مسلمان جیسی سیرت بھی ہو۔ ورنہ یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد، یہ سب تو آزمائش ہے، آزمائش۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، اللہ تعالیٰ فرماتا تمہارا مال، یہ جو میں نے تم کو دے دی نا، اب تمہارے پاس پہنچ گیا ہے، اس سے پا کے بہت خوش مت ہو۔ آیت کریمہ کا مفہوم ہے یہ، مت سمجھ لو، بے فکر مت ہو جاؤ۔ خوش ہونا غلط نہیں ہے، شکر ادا کرو، خوش ہو، بے فکر مت ہو جانا۔ یہ مت سمجھنا کہ بس یہ آ گیا تمہیں منزل مل گئی، نہیں، یہ آیا اب تو آزمائش شروع ہوئی ہے۔ اولاد آئی تو آزمائش شروع ہوئی، مال آیا تو آزمائش شروع ہوئی، اب تمہاری پریکشا، تمہارا امتحان شروع ہوا۔ اب دیکھو کامیابی کسے ملتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تو اس آزمائش سے بھی اطاعت خدا اور اطاعت رسول، اس آزمائش سے بھی تمہیں پار لگائے گی اور تمہیں کامیابی دے گی۔ ایسا نہیں کہ مال بری چیز ہے، اولاد بری چیز ہے، لیکن اگر اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی اور مال کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو یہی مال تمہیں نقصان پہنچانے والی جگہ کو لے جائے گا، تمہیں عروج کی طرف نہیں لے جائے گا، کامیابی کی طرف نہیں لے جائے گا، ناکامی کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے ایک مسلمان کو مال پانے پر خوشی ہے، لیکن اصل خوشی تب ہونا چاہیے جب اس مال کا اس نے صحیح حق ادا کر دیا ہو۔ اولاد اگر ہے، خوشی کی بات ہے، جشن مناؤ، مٹھائیاں بانٹو، لیکن دوستو اولاد تمہیں ملی ہے، اب تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی۔ تم اولاد مانگ رہے ہو نا، جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اولاد مانگتے ہیں، دعائیں کہتے۔ بہت سے لوگوں کے آج بھی فون آئے ہیں
آج 16 رجب کی مناسبت سے انہوں نے میرے پاس فون کیا کہ حضرت آج اس موقع پر ہم چاہتے ہیں آپ دعا کریں حضور محدث اعظم ہند کی بارگاہ میں. آج ان کے وصال کا دن ہے. بہت سے لوگوں کے میسج ہیں، بہت سے لوگ نہیں بھی کر سکے ہوں گے یا میں ریسیو نہیں کر سکا، کچھ وقت بند تھا ہمارا موبائل. بہرحال سب کے حق میں دعا ہے. لیکن دوستو یاد رکھنا، جو بھی آپ کی ڈیمانڈ اور خصوصاً مال اور اولاد کے بیچ میں ہی عام طور پہ لوگوں کی دعائیں رہتی ہیں، لوگوں کی گزارشات رہتی ہیں، طلب رہتی ہے. دیکھو نا، حضور محدث اعظم ہند سے بھی اسی طرح کی ڈیمانڈ والے لوگ زیادہ پہنچتے تھے کہ ایک بار کیفیت میں آ کے حضور محدث اعظم نے فرما دیا کہ لوگ میرے پاس آ کر اپنے دکھ درد غم بیان کرتے ہیں، ان کے پاس کیا کیا چیزیں نہیں وہ بیان کرتے ہیں، کیا چاہیے وہ بیان کرتے ہیں. ارے یہ ساری چیزیں تو میرے در کے غلام پورا کر دیا کریں گے. کیا کہا؟ میرے در کے غلام اس کو پورا کر دیتے ہیں. کوئی یہ پوچھنے نہیں آتا کہ حضرت خدا تک کیسے پہنچا جائے، خدا تک پہنچنے کا راستہ اور طریقہ بتا دیجیے. یہ محدث اعظم ہند اپنا درد بیان فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی یہ کہنے کے لیے نہیں آتا، یہ دنیاوی چیزوں کو مانگنے کے لیے آتے، اور اس کے لیے تو میرے در کے غلام کافی. یہاں بھی غور کیجئے، حضور محدث اعظم نے فرما دیا میرا در کا غلام کافی ہے. تم بھی اپنے کو محدث اعظم کے در کا غلام کہتے ہو. کیا اپنے اندر یہ ایبیلٹی پاتے ہو کہ کوئی آئے تم دعا کر دو وہ دعا قبول ہو جائے؟ کسی کا دکھ درد غم تم دور کر دو؟ ایسے غلام محدث اعظم کے ہونے چاہیے. انہوں نے فرمایا یہ تو میرے در کے غلاموں کی چیز ہے، یہ ان کا کام ہے. ایسے پائے کہ وہ ولی، وہ بزرگ، وہ عظیم ہستی تھی کہ جسے نواز دیتے تھے، جسے اپنے در کا سچا غلام وہ بنا لیتے تھے، وہ بہتوں کا وہ آقا ہو جایا کرتا تھا. تو ہمیں اور آپ کو، اگر ہم مرشد برحق کے غلام ہیں، تو یاد رکھنا صرف غلامی کا ڈھنڈورا نہ پیٹو، صرف غلامی کے نعرے نہ لگاؤ. اصل چیز تو یہ ہے کہ اس در سے تمہیں کیا ملا ہے وہ دیکھو، تم نے اس در سے حاصل کیا کیا ہے وہ دیکھو. مرشد آیا تھا تمہیں خدا سے ملانے کے لیے، تم نے کتنی کوشش کی ہے کہ اپنے مرشد کے ذریعے تم خدا سے مل جاؤ، خدا سے تمہارے رابطے مضبوط ہو جاویں. کہ صرف جب آنکھ بند ہو، دنیا سے رخصتی ہو، آخری سانس ہو، اسی وقت ملنا چاہتے ہو. ملنے کا مطلب دوستو تمہارے رابطے رب تعالیٰ سے ہوں، تعلق تمہارا بنا رہے. اور یہ چیز، یہ کامیابی بھی تمہیں تبھی ملے گی قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرو گے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اسے بڑی کامیابی ملے گی. اب یہ بڑی کامیابی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. اسی لیے مفسرین نے فرمایا کہ یعیش فی الدنیا حمیداً وفی الآخرۃ سعیدہ. فوز عظیم کا یہ مطلب ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی بھی بہت بہترین، بہت شاندار ہوگی، اور آخرت میں بھی وہ سعادت مند ہوگا. تو دوستو، ہم جب غلام ہیں اور جن کا عرس ہم منا رہے ہیں، تو کچھ ہم آج کے دن ان سے مانگیں، اور وہ مانگیں جس سے وہ خوش ہو جاویں. کبھی بھی کسی بھی بارگاہ میں جائیے آپ، اجمیر شریف، کچھوچا شریف، بریلی شریف، مارارا شریف، دیوا شریف، بہرائچ شریف، پٹلاد، شہنشاہ پٹلاد کا بھی عرس ہو رہا ہے، وہاں بھی لوگ آج حاضری دے رہے ہیں. مانگو ان سے جو تمہاری طلب کو دیکھ کر فوراً دینے کو تیار ہو جائیں. وہ چیز مانگو. محدث اعظم ہند نے اپنے مرشدین سے وہی چیز مانگی میرے دوستو، جس سے مانگی وہ بھی پیر کامل، اور جو مانگ رہا ہے وہ مرید کامل ہے. دونوں کے پاس کمال حاصل ہے. مانگا اپنے پیر سے، اتنا عطا ہوا کہ کہہ پڑے حضور محدث اعظم ہند کہ احمد حق نما دیا، اشرف باخدا دیا، میرے کریم نے مجھے پیر بہت بڑا دیا.
سلطان الواعظین حضرت سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی، جو ہم شبیہ غوث اعظم حضور اشرفی میاں کے صاحبزادے اور حضور محدث اعظم ہند کے حقیقی ماموں تھے۔ حضور محدث اعظم ان سے مرید تھے اپنے ماموں سے، ایک مرشد کامل کا ساتھ، اور دوسری طرف نوازشات ایک پارسا اماں کی گود میں جنہوں نے پرورش پائی، حضور اشرفی میاں کی بیٹی، حکیم الاسلام حضرت سید نظر اشرف جیسے والد گرامی، جن کی پرورش تربیت ننیہال میں بھی پھر آپ نے تربیت پائی، اور ادھر حضور اشرفی میاں ولادت سے پہلے حضرت حکیم نظر اشرف جو حضور محدث اعظم کے والد گرامی تھے، وہ بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی اولاد عطا فرمائے کہ جو دین و دنیا میں ہمارے لیے باعث افتخار ہو۔ دیکھیے یہ ہے، اللہ فرما رہا، میں نے کہا تھا جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کی کہ تمہارے لیے تمہارے مال اور اولاد یہ امتحان ہے، بری چیز نہیں ہے، آزمائش، لیکن تم کس لیے تمہارے پاس اولاد آئی یا تم اولاد مانگ رہے ہو، مال مانگ رہے ہو، کس لیے مانگ رہے ہو، یہ بہت اہمیت رکھتا۔ دیکھو نا سرکار محدث اعظم ہند کے والد گرامی نے جب اولاد چاہا، ایک بیٹا چاہا، تو کس لیے چاہا کہ مولا ایسا بیٹا عطا فرما جو دین و دنیا میں ہمارے لیے باعث افتخار ہو، ہم ناز کریں اس پر یہاں بھی قیامت کے دن بھی۔ اور اس دوسری طرف حضور اشرفی میاں وہ بھی دعا فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی کو اللہ ایک ایسے اولاد عطا فرمائے جو دین و دنیا میں نام روشن کرے، جس پر میں بھی فخر کروں، اور جو دین اسلام کا خوب خوب کام کرے۔ یہ دعائیں ہو رہی ہیں ولادت سے پہلے، اور پھر آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے آستانے پر سرکار مخدوم پاک کے مزار اقدس کے پاس کھڑے ہو کر بھی دعا فرماتے ہیں اپنی بیٹی کے کو ایک شہزادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے جس میں یہ خوبیاں ہوں۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں ولیوں کی، دعا قبول ہوئی۔ کچھ ہی دنوں میں حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو خبر دی گئی کہ آپ کی صاحبزادی کے ہاں خوشی کے دن اب قریب ہیں۔ آپ نے مراقبہ فرمایا۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں پہلے ہی سے بتا دیتے تھے کہ فلاں عورت کو بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگا، اور وہ نام بھی دے دیتے تھے۔ کوئی دعا کے لیے آتا تھا نا کہ حضور میرے اولاد نے اولاد عطا فرمائی، تو اسی وقت بشارت بھی دیتے تھے ولادت کی، اور نام بھی کہ جاؤ اتنے عرصے بعد کب ہوگا اور کیا نام اس کا میں رکھنا چاہتا ہوں، اسی سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے۔ مراقبہ سے فارغ ہوئے، کہا کہ میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جس پہ میں دین و دنیا میں فخر کروں گا، جو دین و اسلام کا کام کرے گا۔ اب یہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی زبان اقدس سے نکلا، شہزادی سمجھ گئیں کہ اب تو بیٹا ہی ہونا ہے۔ عموماً عورتیں ایسا لباس سلتی ہیں پیدا ہونے والے بچے کے لیے جو بچی اور بچے دونوں کے لیے یکساں لگے، کیونکہ معلوم نہیں ہوتا بیٹی کی بیٹا، تو ولادت کے بعد وہ ایسا لباس کہ وہ ایسا جو لڑکی لڑکا دونوں پہن سکیں۔ لیکن انہوں نے جو بیٹے کے لیے خاص ہوتا جس ڈیزائن کا اسی طرح کا سلوایا، کیونکہ یقین تھا، اور واقعی پھر ولادت سے کچھ پہلے ہی یا اسی شب شہزادی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بزرگ ان کے ہاتھ میں قرآن کریم اور حدیث کی کتاب رکھ رہے ہیں۔ بیدار ہوتی ہیں، اور پھر کچھ لمحے کے بعد درد ذہ شروع ہوتا ہے، اور محدث اعظم ہند کی ولادت ہوتی ہے۔ بشارت کیا ملی تھی؟ دیکھیے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ادھر وہ دعا فرما رہے ہیں، انہوں نے مراقبہ کہ ادھر والد گرامی بھی کر رہے ہیں۔ جائز میں پھر حضور محدث اعظم کی ولادت ہوئی، اور کیا دیکھا
قرآن کریم اور حدیث کی کتاب. یہ اشارہ ہے صاف صاف، اور پھر ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ قرآن اور حدیث کی کتنی خدمت حضور محدث اعظم ہند نے کی. اپنی پوری زندگی قرآن کے پیغام کو پھیلایا، قرآن کو سیکھا، دوسروں کو سکھایا. 10 سال درسگاہ میں طلبہ کو قرآن کا درس دیا. قرآن کے پیغام کو مسلمان نان مسلم سب تک پہنچایا. 5 سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جو بے دین تھے، محدث اعظم کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھ کے واپس ہوئے. کتنے ایسے گمراہ تھے جن کے عقیدوں صحیح عقیدہ عطا کیا حضور محدث اعظم ہند نے. بے علموں کو علم کا نور عطا کیا محدث اعظم ہند نے. قرآن کریم کا ترجمہ شروع کیا، اور اس کے ابتدائی حصے کو اپنے استاذ، مشفق استاذ، عظیم و کریم استاذ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے پاس گئے. ابتدائی حصے کو لے جا کر دکھایا تو اعلیٰ حضرت کی مبارک زبان سے کیا نکلا کہ شہزادے آپ تو اردو میں قرآن لکھ رہے ہیں. یہ اس خواب کی تعبیر تھی دوستو کہ قرآن دیا جا رہا ہے حضور محدث اعظم کی والدہ کے ہاتھ میں آپ کی ولادت سے پہلے، کہ تمہارا یہ فرزند قرآن کریم کی عظیم خدمت انجام دے گا. تو قرآن کی ایسی خدمت کے اپنے وقت کا مجدد یہ کہہ اٹھا کہ شہزادے آپ تو اردو میں قرآن لکھ رہے ہیں، اور حدیث کی ایسی خدمت کہ آپ ہی کے استاد گرامی حضرت عبد المقتدر بدایونی علیہ رحمت و رضوان 17 سال کی عمر میں آپ کو محدث اعظم کا لقب عطا فرماتے ہیں. دوستو یہ ہے طلب آپ کی سچی اور اچھی ہونی چاہیے. ماں باپ کی تمنائیں، ان کی خواہشات اور ان کی دعائیں یہی ہونی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں اولاد عطا کر، تو وہ فرزند عطا کر، وہ اولاد عطا کر، ایسا بیٹا عطا کر جو دکھنے میں بھی مسلمان ہو، جس کی صورت بھی مسلمان ہو، جس کی سیرت بھی مسلمان ہو، جو دین و سنیت کی اپنی پوری زندگی خدمت کرتا نظر آئے، جو دین کے نام کو روشن کرے، آپ کے نام کو روشن کرے. اس محدث اعظم ہند کا ہم لوگ عرس مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور محدث اعظم کے صدقے ہم سب کی ساری مرادوں کو پوری فرمائے. تو دوستو محدث اعظم ہند نے فرمایا نا کہ مسلمان کی صورت کو بھی مسلمان بنانا ہے اور سیرت کو بھی مسلمان بنانا ہے، اور فرمایا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم 1400 سال پرانی لکیر کے فقیر ہیں. تو یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن، یہ ہمارا قرآن جو 1400 سال پرانا، لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کی باتوں کو. کیوں؟ کیونکہ ہم خود عمل نہیں کر رہے ہیں اس پر. لوگوں کو اعتراض کا موقع ہم خود دے رہے ہیں. ایک طرح سے کوئی بھی مسئلہ ہو، جب ہم پوری طرح سے ہم خدا اور رسول کے حکم پر عمل کرنا شروع کریں گے، کوئی بھی مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ خود حل فرمائے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے، خدا کا خوف رکھتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اگر ابھی بھی ہم بیدار نہیں ہوئے دوستو، تو آگے ہمارے راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں. آج ایک مسئلہ اٹھا ہے، کل دوسرا مسئلہ اٹھ جائے گا. وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں مسئلہ حجاب کو بھی. وہ نہیں جانتے ہیں کہ ہماری ایسی کروڑوں بیٹیاں اور بہنیں ہیں کہ جو خود اپنی مرضی سے حجاب پہنتی ہیں. کہیں کہیں تو کچھ گھر ایسے بھی نظر آتے ہیں جہاں ماں باپ آزاد خیال کے ہوں مگر بیٹی میں دینداری پائی جاتی ہے. لیکن اگر ماں باپ دیندار ہوں تو دوستو کم چانس رہتا ہے کہ بیٹے بیٹی بگڑ جائیں، کیونکہ پوری نگرانی کرتے ہیں. اور دباؤ نہیں، اسلام میں کوئی دباؤ نہیں کسی پہ دیا جاتا. ہاں اچھی تعلیم بتائی جاتی ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اور پھر جب آج کے زمانے میں خاص طور سے شعور جب بچوں میں ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتے ہیں، تو پھر انہیں خود سمجھ میں آتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس لیے یہ حجاب، یہ نقاب کسی
مسلمان لڑکی کسی عورت پر تھوپا نہیں جاتا ہماری قوم میں. کبھی کبھی ایک سیاسی رنگ بھی دے دیا جاتا ہے اس کو. افسوس ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کہ وہ قیمتی اوقات، وہ زمانہ کہ جب وہ محنت اور لگن کے ساتھ اسٹڈی کر کے اپنے فیوچر کو سیف اور اسے لائٹ اپ کرنے کی کوشش کریں، ایسے ٹائم ان کے دینی جذبات کو ابھار کر بھڑکا کر ان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. یہ بہت شیمفل بات ہے، کھنڈمیبل بات ہے، افسوسناک بات ہے. اس سے ایک طرف ملک کی چھوی کو بھی نقصان پہنچتا ہے، ملک بھی بدنام ہوتا ہے، اور دوسری طرف امن و امان کو بھی نقصان پہنچتا ہے. عدالت کا کیا فیصلہ آتا ہے؟ دعا سب کیجیے، مگر ضرورت ہے کہ بیدار ہوئیے. سونے والو جاگو جاگو، اس نیند کی دنیا سے بھاگو، جو قوم کے سوتی رہتی ہے تقدیر بھی اس کی سوتی ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں پوری ہمیں چھوٹ ہے مذہبی آزادی کی. رائٹ ٹو ریلیجن، فریڈم آف ریلیجن کے تحت کچھ کنڈیشنز کے ساتھ ہم اپنے ریلیجن پریکٹس، مذہبی پریکٹس کا ہم سب کو حق حاصل ہے. اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور جو بھی مذہبی پریکٹس مسلمان لڑکا لڑکی کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. ابھی سب کر کہاں رہے ہیں؟ کچھ ہی فیصد لوگ تو ہیں جو دیندار نظر آتے ہیں. اگر سب دینداری کی طرف آ جاویں تو پھر یہ سب مسئلے پیدا ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ قوم ہے جو صرف اپنے اللہ اور رسول کی بات کو مانتی ہے، اور یہ وطن سے کبھی یہ کے دشمن نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے رسول نے وطن کی محبت سکھائی ہے. قرآن کریم نے کہا ہے کہ روئے زمین پر فساد مت کرو، اسے برباد مت کرو، اسے آباد رکھو، سرسبز و شاداب رکھو. ہم جب ساری باتوں پر عمل کریں گے تو اپنے آپ صورتحال دوسری نظر آئے گی. کیونکہ ہماری قوم میں ہی کچھ لوگ عمل کرتے ہیں، کچھ عمل نہیں کرتے ہیں، زیادہ تر عمل نہیں کرتے ہیں، اسی کا بہانہ ملتا ہے. بہرحال فیصلہ دعا کی جائے کہ حق میں آئے، اور فیصلہ کچھ بھی آئے ہمیں تیار رہنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے. اب ان حالات میں کہ ہم اپنے وطن کے ان بچے بچیوں کے لیے جو مذہبی ایک کسی پریکٹس کے ساتھ اپنی مرضی سے جو کسی ڈریس میں رہنا چاہتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے اپنے رسول کے احکام پر عمل کر کے، قرآن پر عمل کرتے ہوئے وہ دینداری کے ساتھ دنیاوی تعلیم اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اب ہمیں ایسے ادارے قائم کرنے پڑیں گے. ہمیں سوچنا پڑے گا. ہیں بہت سے ادارے ہندوستان میں، ہمیں اور مزید قائم کرنا ہوگا. یہ سوچنے کی ضرورت ہے دوستو، آنے والی فیوچر کی اپنی جنریشن کے لیے. کیونکہ تعلیم چھوڑانا نہیں ہے، تعلیم ختم نہیں کرنا ہے. ہاں، اسی دینی جذبے کے ساتھ، دینداری کے ماحول میں بیٹے بھی تعلیم حاصل کریں، بیٹیاں بھی تعلیم حاصل کریں. تو ایسے بھی ادارے ہونا چاہیے جہاں پر کسی پابندی کی وجہ سے کبھی ملک کی کسی بیٹی کو مجبور ہو کر بے نقاب نہ ہونا پڑے. اس کے لیے آگے بڑھیے. عدالت کا فیصلہ آپ کے فیور میں آئے تو بھی ہم یہ کام کریں. ضروری ہے کہ ایسے انسٹیٹیوٹ اور ایسے کالجز ہم قائم کرو. اور ہمارا ارادہ تھا محسن اعظم مشن کے پلیٹ فارم سے تو ہم آگے بڑھ ہی رہے تھے. کچھ جگہ کام شروع بھی ہوا جیسا کہ بورسد میں، مگر افسوس کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے. ایک ناانصافی کی ایک ایسی داستان ہے جو ہمارے ساتھ ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں نے جس طرح سے پلاننگ کر کے جو کام انجام دیا ہے، اس سے ان کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، لیکن قوم کا نقصان ہوگا.
اللہ تعالیٰ اس نقصان سے محفوظ فرمائے۔ تو وہاں پر ارادہ تھا، سب کچھ تیاری تھی، مگر اب ایک ایسی مہم چلائی جا رہی ہے بائیکاٹ کی کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ پروجیکٹ کہیں اور جائے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام جاری رہے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں جہاں تھا وہاں کے لوگ بھی ہمیں ہر جگہ، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم اپنے گاؤں اپنے شہر کے بچے بچیوں کو اپنے بچے بچیاں سمجھیں، کہیں بھی اگر اس جذبے کے ساتھ کام ہو رہا جو میں سوچ رہا ہوں، سوچیے ہم لوگوں نے کتنا پہلے سوچ لیا تھا کہ ایسا ادارہ قائم کیا جائے، کم سے کم ہم اشرفیوں کی طرف سے بھی ہو۔ بہت سے ماشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کے اس طرح کے ادارے ہیں، بنا رہے ہیں۔ ہر کمیونٹی والوں کو اختیار ہے اس طرح کے ادارے قائم کر سکتے ہیں، مسلمانوں نے بھی کیے اور ہم بھی چاہتے تھے، ہماری ٹیم بھی چاہتی تھی، لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیم کے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں، وہ آگے بڑھیں گے۔ لیکن کہیں بھی ہو، ہم سب کو جب کبھی آپ کے کانوں میں آواز پہنچے کہ محسن اعظم مشن کے پلیٹ فارم سے اس طرح کے ادارے کو قائم کرنے کی بات چل رہی ہے، تو آپ پلیز حوصلہ افزائی فرمائیے گا۔ یاد رکھیے گا، آپ کو رکنا وہیں پر ہے جہاں پر کوئی چیز اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف ہو رہی ہو، جہاں کوئی شریعت کے خلاف بات ہو رہی ہو، بس وہیں پر آپ کو رکنا ہے، اس کے بعد کہیں نہیں رکنا ہے۔ تو اسے کامیاب بنانا یہ آپ کا فریضہ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ بس ہم اللہ اور رسول کی بات کو ماننا شروع کریں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اسے بڑی کامیابی ملے گی۔ ہمارے محسن اعظم مشن کے پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ اس دوران بہت سے کام ہوئے، میں نام لے کے اس وقت نہیں بیان کروں گا، لیکن جس نے بھی جہاں پر بھی جس طرح کے بھی خدمت کے لیے الگ الگ میڈیکل کیمپ، دیگر کیمپ لگائے ہیں، ATS کی سروسز نئی جگہ شروع ہوئی، اشرفی ٹفن سروس کی، کل پرسوں تک میں نے ایڈریس کیا ہے کچھ پروگراموں کو، تو میں سب کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ آپ ایک نئے جذبے کے ساتھ پھر جڑیے آج، جبکہ حضور محدث اعظم ہند کا عرس ابھی ختم ہوا ہے، ان کی وصال کی تاریخ گزری ہے۔ عزم کرو کہ انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ پھر سے ایک نئے سرے سے، بغیر کسی من مٹاؤ کے، متحد ہو کر انشاءاللہ اپنے دیش کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے نیشن کے لیے، اپنے دین کے لیے کام کریں گے، اور کام کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ رب قدیر آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور یہ رجب کا بھی مہینہ ہے جس مہینے میں بڑی برکتیں ہیں اس کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار بھی فرماتے تھے، اور یہ خاص طور سے توبہ کے لیے، خدمت خلق کے لیے بڑا پیارا موقع ہے رجب کا۔ عام طور پہ ہم مسلمانوں کا ذہن کیا ہے، دیکھ کے ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں، اور رمضان کو کہتے ہیں کہ یہ ہے، اس میں 1 مہینہ کھیتی کریں گے اور 11 مہینے ہم اس کا پھل کاٹیں گے۔ بزرگوں نے جانتے کیا فرمایا؟ کھیتی کا مہینہ یہ ہے۔ یہ رجب کے مہینے کو بزرگوں نے فرمایا کہ یہ رجب، یہ کھیت بونے کا مہینہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو شعبان آتا ہے وہ اس کھیتی کو سیراب کرنے کا مہینہ، اور شعبان کے بعد جو رمضان آتا اس کو فرمایا یہ پھل کاٹنے، کھیتی کاٹنے، پھل کاٹنے کا مہینہ۔ اب اس کا پھل ملے گا، کھیتی آپ کو رجب سے شروع کر دینی ہے۔ تو ابھی جو بھی 13-14 دن بچے ہیں، ارادہ کر کے آپ اٹھیے کہ اس میں آپ کو کھیت بونا ہے، اگلے مہینے میں سیراب کرنا ہے، یعنی خوب اچھے عمل کرنے ہیں، خوب عبادتیں کرنی ہیں، توبہ کرنی ہے، اور پھر رمضان میں اس کا آپ کو رزلٹ ملے۔ آپ رمضان میں جب کھیت بوئیں گے، جب سیزن نکل چکا ہے، وہ بھی بہت پیارا مہینہ ہے۔ اور جب بھی آدمی کھیتی کرے گا، اسلام وہ چیز ہے، عمل جب بھی نیک کرے گا اس کو پھل ملے گا، لیکن جو بزرگوں نے طریقہ بتایا رجب، اسی لیے رجب یہ شہر حرام میں سے ہے۔ 4 مہینے جو حرمت والے، اس میں 1 مہینہ حرمت والا یہ رجب ہے۔ اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ تو بس ہم آج ہی سے عزم و ارادہ کریں، حالات کو دیکھیے ہر طرف کیا ہے، آپ کتنا اپنی آنے والی نسل کو بچانے کے لیے آپ کتنا کر سکتے ہو وہ کیجیے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم،
کہ وہ دن کا سامنا آپ کو بھی کرنا ہے، ہم سب کو کرنا ہے، کہ جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئیں گے، صرف قلب سلیم والے وہاں پر کامیاب ہوں گے۔ اور ایسے ہی قلب سلیم والوں نے ہم سب کو یہ درس دیا ہے کہ ہماری صورت بھی مسلمان ہونی چاہیے، ہماری سیرت بھی مسلمان ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آج تمام آپ کے بھی جو رشتہ دار وصال کر گئے، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے تمام رشتہ داروں کو کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلامی زندگی کے ساتھ زندہ رکھے۔ آئیے ہم اور آپ دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے جو دعائیں کی ہیں، رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے، حضور محدث اعظم ہند کے وسیلے سے مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی مرادوں کو پوری فرما، سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ مولا الکریم ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں، ان کے سائے کو صحت کے ساتھ دراز فرما۔ رب قدیر امت کے نوجوانوں کو ہمت و طاقت عطا فرما، دین، ملک، قوم کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ مولا الکریم ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما، حضور شیخ الاسلام کو صحت عطا فرما، انہیں سازشوں سے محفوظ فرما، سازش کاروں کو ہدایت عطا فرما۔ حضور محدث اعظم ہند آپ سے عرض ہے، سرکار ہم سب کو اپنی طرح مدینے کے کام کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرما دیجیے، ہمیں توفیق مل جائے یہ دعا فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے۔ یا آپ کے چاہنے والے جہاں بھی ہیں، اس وقت جڑے ہوئے دور دور سے دیکھ رہے ہیں اور بعد میں اس کلپ کو دیکھیں گے، سرکار سب کی مرادیں پوری ہو جاویں، ان میں جو بے اولاد ہیں وہ صاحب اولاد ہو جائیں، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز روزگار مل جائے، جو کاروبار والے ہیں ان کے کاروبار میں برکتیں نازل ہوں، جو بے علم دولت علم سے مالا مال ہو جائیں۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں، سرکار کرم فرما دیجئے، ان سب کو شفائے کاملہ حاصل ہو جائے۔ سرکار اس وقت ہم سب جس ماحول سے گزر رہے ہیں، نگاہ کرم فرمائیے، ہمیں ہر جگہ فتح حاصل ہو، کامیابی حاصل ہو، شریعت کے قانون پر ہم ہمیشہ عمل کرتے رہیں، امن و امان کا ماحول ہمارے ملک میں ہمیشہ باقی رہے، ہمارے ملک آتنکواد سے بچا رہے، دہشت گردی سے بچا رہے، فسادات سے محفوظ رہے، ترقی ہو ہمارے گاؤں کی، ہمارے شہروں کی، ہمارے ملکوں کی۔ دنیا میں جو اس وقت جنگ کے بادل منڈرا رہے ہیں، وہ جنگ ٹل جائے، ہر جگہ شانتی ہو، امن ہو۔ علم کی دولت سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے، سرکار کرم فرمائے، دعا فرمائے کہ جب تک اللہ ہم سب کو زندہ رکھے، اسلامی زندگی کے ساتھ زندہ رکھے، موت دے تو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ آپ نے جو مدینے کا کام شروع کیا تھا، 40 سال سے زیادہ محدث اعظم مشن کے پلیٹ فارم سے وہ کام چلتا رہا، اور ابھی بھی محسن اعظم مشن کے پلیٹ فارم سے وہ کام آگے بڑھ رہا ہے۔ نگاہ کرم فرمائیے کہ جہاں جہاں محسن اعظم مشن کی برانچز قائم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ممبران کی خدمات کو قبول فرمائے، ان سب کو صحت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، اور مزید انہیں دین، سنت، قوم، وطن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی قسم کی مشکلات ہوں تو وہ مشکلات دور ہو جاویں، اور ہم سب شریعت کے مطابق عمل کریں، اور ہمارے ساتھ بھی انصاف ہو۔ حضور محدث اعظم ہند آپ کے کرم کا محتاج ہوں، اپنے مرشد کا صدقہ عطا فرمائیے ہم سب کو، اور جن لوگوں نے ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہو، وہ انصاف کی راہ کی طرف جلد سے جلد آئیں، اللہ ان کے بھی اعمال کی حفاظت فرمائے۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔